بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 10 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت۔ پاکستان میں جنرل یحییٰ خان نے 1970 میں عام انتخابات کروائے۔ ان انتخابات میں 2 سیاسی پارٹیوں نے کامیابی حاصل کی۔ مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ اور مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی، لیکن ان دونوں پارٹیوں میں اختلافات پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ خان نے اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو ملک کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا۔ یوں انہوں نے 20 دسمبر 1971 سے 5 جولائی 1977 تک حکومت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا تو ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنے وسیع اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے منشور کی روشنی میں اصلاحات نافذ کریں۔ جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے کچھ اصلاحات نافذ کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ عوام کو اشیائے ضرورت کی قیمتوں میں سبسڈی دی، کاشتکاروں کو کھاد، بیج اور ٹریکٹر رعایتی نرخوں پر فراہم کیے۔ اسی طرح کاشتکاروں سے فصل خریدنے پر امدادی قیمت دی گئی اور ملازمین کی تنخواہوں اور مراد پر نظر ثانی کی گئی۔ ملازمین کو قرضوں کی سہولتیں بھی فراہم کی گئی۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن کی شرح میں اضافہ کیا گیا۔ ملازمین کے بچوں کو تعلیمی سہولتوں کے لیے اس کی فیس معاف کر دی گئی۔ فوت ہونے والے ریٹائر ملازمین کی بیواؤں کو بھی پنشن کی سہولت دی گئی۔ پولیس کے لیے بھی متعدد سہولتیں اور مراد کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لیے لیبر اصلاحات کا بھی اعلان کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مزدوروں کے لیے قانون سازی کی گئی۔ مزدوروں کو بنیادی حقوق اور مراد دی گئیں۔ ان اصلاحات میں سرمایہ داروں کے ہاتھوں مزدوروں کے استحصال کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ مزدوروں کو میڈیکل کی سہولتیں دی گئیں۔ زخمی ہونے کی صورت میں معاوضہ بھی دیا جاتا تھا۔ مزدوروں کو بونس کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی اور مزدور تحریک اور ٹریڈ یونین کو تحفظ دیا گیا۔ مزدوروں کو بڑھاپے کی پنشن اور بیمہ لازمی قرار دیا گیا۔ مزدوروں کو بلا وجہ برخاست کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے مختلف صنعتی اصلاحات بھی کیں۔ 1972 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا گیا۔ اس پالیسی سے غیر ملکی سرمایہ کو تحفظ دیا گیا۔ ان اقدامات سے ملکی معیشت پر حکومت کی گرفت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ سرمایہ داروں کو چونکہ تحفظ حاصل نہیں تھا، اس لیے نجی شعبے میں سرمایہ کاری کی رفتار کم ہو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بیمہ زندگی اور بینک کے شعبے میں بھی مختلف اقدامات کیے۔ 19 مارچ 1972 کو لائف انشورنس کمپنیوں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا۔ ان تمام کمپنیوں کو ملا کر نومبر 1972 کو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن قائم کر دی گئی۔ اسی طرح 1979 کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے تمام بینکوں کو سرکاری تحویل میں لیا گیا اور ان کا کنٹرول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ لیکن بینکنگ میں ان اصلاحات سے کارکنوں کی کارکردگی کا معیار بہت گر گیا۔ تعلیم کسی قوم کی ترقی میں اہم اور مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ بھٹو نے اپنے دور حکومت میں اس شعبے میں بھی مختلف اصلاحات کا نفاذ کیا۔ بھٹو تمام تعلیمی اداروں کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا اور انہوں نے جو اسکول قومیائے گئے ان میں تعلیم جو ہے وہ مفت کر دی گئی۔ تعلیم کے شعبے میں ان اصلاحات کا نقصان یہ ہوا کہ تعلیمی اداروں کا معیار گر گیا اور جو ادارے سرکاری تحویل میں نہیں لیے گئے ان کا تعلیمی معیار بہت بلند تھا، جس سے طبقاتی نظام تعلیم اور بھی وسیع ہو گیا۔ زراعت کسی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی ملک کی صنعتی ترقی کا انحصار زراعت پر ہوتا ہے۔ بھٹو کی حکومت نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصلاحات نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہری زمین کی حد ملکیت کو 500 ایکڑ سے کم کر کے 150 ایکڑ مقرر کر دیا جائے۔ اسی طرح بحرانی زمین کی حد ملکیت کو 1000 ایکڑ سے کم کر کے 300 ایکڑ کر دیا گیا۔ جاگیرداروں اور بڑے
ذمہ داروں سے زائد زمین جو ہے وہ بغیر قیمت کے حاصل کر کے مزائرین میں یعنی چھوٹے کسانوں میں تقسیم کر دی گئی۔ مزائرین کو زمین کی فروخت کی صورت میں حق شفا دیا گیا۔ مزائرین کی بے دخلی پر بھی پابندی عائد کر دی۔ بیج لگان اور ابیانے کی ادائیگی مالکان کے ذمہ قرار پائی اور بھٹو نے 1977 کے انتخابات سے پہلے 5 جنوری 1977 کو دوسری زرعی اصلاحات کا اعلان بھی کیا، لیکن ان اصلاحات کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ ان تمام اصلاحات کی بدولت پاکستان نے ان شعبوں میں بہتری دکھائی جو کہ مارشل لا اور 1970 کے ہنگاموں کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے۔ ان اصلاحات کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو کافی شہرت ملی۔